صدر مملکت کئی مرتبہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں نظر آئے ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ان کے سیاسی فیصلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی MQM پاکستان کہ جہاں فیصلے ہوں گے، جہاں پالیسیاں بنیں گی، وہاں پر پھر گورنر سندھ بھی بیٹھے گا. تو پھر MQM پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفیٰ دیں، فیصل کنڈی گورنر KP کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں، ان تینوں سے بھی استعفیٰ پھر لیا جائے. پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے گورنر سندھ کا استعفیٰ مانگنے پر MQM کا جواب. فاروق ستار نے صدر زرداری سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ پنجاب اور KP کے گورنرز بھی استعفیٰ دیں. پیپلز پارٹی کے پاس 2 گورنر، 1 صدر اور تمام آئینی اداروں کی سربراہی ہے، لیکن انہیں سندھ کا گورنر برداشت نہیں ہو رہا. بولے اگر گورنر سندھ کے کسی عمل سے سیاسی تاثر ابھرتا ہے تو گورنر پنجاب نے تو ہاؤس کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے. صدر مملکت PP کے CEC اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. حکومت کراچی والوں پر ہونے والے ظلم کی تحقیقات کیوں نہیں کرتی؟ پیپلز پارٹی اپنا نام بدل کر سندھ پیپلز پارٹی رکھ لے. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات پر تحفظات ہیں. MQM اور بعض وفاقی وزراء منظم پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر پر سازشوں کی مذمت. کہا ایک طرف وفاق تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی سندھ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی قیادت وفاق سے وضاحت طلب کرے. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا ہے کہ فاروق ستار پہلے اپنے ماضی کا حساب دیں، پھر پیپلز پارٹی پر تنقید کریں. نام بدلنے کے مشورے دینے والے اپنی سیاست کا نام اور رخ بدلتے رہے ہیں. صدر مملکت کے استعفے کی باتیں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے سوا کچھ نہیں. گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. MQM پاکستان کی سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن میں فریق بننے کی درخواست مسترد. MQM کے وکیل طارق منصور موقف اختیار کیا کہ ہم کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں. جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے، جو معلومات دینا چاہتے ہیں ای میل کے ذریعے دے دیں. فاروق ستار نے کہا کہ کوشش کی تو جسٹس آغا فیصل نے روک دیا. کہا کہ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، اجلاس ختم ہو جائے تو خوشی سے آپ کی بات سنیں گے. SSP ٹریفک اعجاز شیخ نے کمیشن کو بیان دیا کہ ہم نے بچوں کو بلایا اور بیانات لیے. انہیں بتایا کہ وہ ماچس سے کھیل رہے تھے کہ آگ بھڑک اٹھی. کمیشن نے کہا کہ بیسمنٹ کی CCTV ہم سے شیئر کریں. ہمیں بتایا گیا کہ آگ سے پہلے دھواں پھیلا. اعجاز شیخ نے بتایا کہ پلازہ کے 17 دروازوں میں سے 4 کھلے تھے. دروازے کھولنا ایسوسی ایشن کا کام تھا، وہ دکانوں سے پیسے لیتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ اہم دورے پر دوحہ پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر سے ملاقات کریں گے. پاک قطر قیادت کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی. لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں رد عمل دینا آتا ہے. افغانستان کو 12 سرحد پار دراندازی کے ثبوت دیے مگر افغان حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال. افغانستان میں پاکستان کی فضائی کارروائی پر حکومت کا باضابطہ موقف پیش کیا. کہا افغانستان میں ہوئی حالیہ کارروائیاں انٹیلیجنس بیس تھیں.
ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ ترلائی، بنو اور باجوڑ میں ہوئے حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ بنو میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسہرہ جبکہ سپاہی کرامت کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز اور قومی وقار کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، علاقہ ماہدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ افغان طالبان اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ پاکستانی کارروائی سے متاثرہ علاقوں تک میڈیا رسائی روک دی گئی۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھائی، باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ ان پر پابندیوں نے ہلاکتوں کی اصل تعداد اور کارروائیوں کے مکمل اثرات پر سوالات کھڑے کر دیے۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق پکتیا، خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیر لیا۔ مقامی شہریوں کے مطابق دہشت گرد کئی سال سے اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ماہرین کے مطابق آزاد میڈیا کی رسائی نہ دینا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ طالبان رجیم زمینی حقائق کو چھپانے میں مصروف ہے۔ سلیم بلوچ کی ہلاکت سے لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کا پردہ فاش۔ بزدلانہ حملوں میں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل سلیم بلوچ بھی ملوث تھا۔ فتنہ الہندوستان اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق ہے۔ فتنہ الہندوستان کا سرغنہ سلیم بلوچ سیکورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے تربت میں مارا گیا۔ مہرنگ لانگو اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں نے سلیم بلوچ کو لاپتہ قرار دے کر پروپیگنڈا کیا تھا۔ فتنہ الہندوستان کے مارے گئے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں۔ شہر کے لوگ جینے کے لیے حق مانگنے نکلیں تو دہشت گردی کی عدالتیں اور جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے احتجاج میں لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنے، ہمارے لوگ پابند سلاسل ہوئے۔ کراچی کو حق دو تحریک اسی جوش کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ MQM اور پیپلز پارٹی 40 سال سے برجمان ہیں۔ وڈیرہ شاہی کو پروٹیکٹ کرنے میں MQM لگی رہی ہے۔ شہر میں حادثات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سولجر بازار واقعے میں 17 افراد جان سے گئے۔ نارتھ ناظم آباد میں گیس کا دھماکہ ہوا۔ گل پلازا واقعے میں اب تک یہ نہیں پتہ چلا سکے کہ لوگ کتنے مرے۔ حکومت نے کراچی کو مستقل اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ امریکہ کو تہران کے اعلان دستبرداری کا انتظار۔ ایران کے فوجی اور بحری دباؤ کے باوجود ہتھیار نہ ڈالنے پر ڈونلڈ ٹرمپ مایوس۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف کا انٹرویو میں انکشاف، بولے کہ صدر ٹرمپ نے استفسار کیا کہ امریکہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی بڑھا چکا ہے، ایران یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسے ہتھیار نہیں چاہیے۔
ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. حالیہ مذاکرات میں اہم تجاویز پر گفتگو ہوئی. امریکہ سے بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا کہ امریکی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران سرنڈر کا مطلب نہیں جانتا. اپنی سرزمین کی خلاف ورزی قبول نہیں کریں گے. غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ممکنہ امریکی حملے کے خدشات کے باعث بھارتی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے. بول کی رمضان ٹرانسمیشن، حمد و نعت، تقریری مقابلے، علماء سے گفتگو، افطاری کی تیاری اور بہت کچھ دیکھیے دوپہر 2:30 بجے سے افطار تک بول نیٹ ورک پر روزانہ. امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان، ہزاروں پروازیں منسوخ، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. 2017 کے بعد پہلی بار نیو یارک سٹی کے لیے برفانی طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.